من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ نساء کے شروع میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر عائلی اور معاشرتی مسائل کا بیان ہے، یعنی خاندانی مسائل۔ اس کا ابتدائی حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے، میاں بیوی کے تعلقات، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، بلکہ اس سورت کی آخری آیت بھی وراثت کے مسائل پر مشتمل ہے۔ چھٹے پارے میں سورت مکمل ہوگی تو آخری آیت میں بھی یہی مسائل ہیں۔ گزشتہ جمعہ کے سبق میں چند باتیں سامنے آئی تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرابت اور رشتہ داری کا بڑا اعتبار اور لحاظ ہے، اس لیے رشتہ داری نبھانے کا حکم ہے، اور جہاں تک ہو سکے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، خاص طور پہ اپنے خاندان میں اور معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، عورتیں ہیں، یتیم ہیں، جو اپنا حق لے نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، ان کے حقوق کی ادائیگی، اس کی حفاظت اور ان کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ دنیا میں ساری تباہی، بربادی اسی وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ حق والے کو حق نہیں ملتا، تو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پھر قانونی راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر قانون سے اس کو امید ہو کہ مجھ کو انصاف ملے گا، اور اگر قانون سے اس کو انصاف کی امید نہ ہو تو پھر وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ اپنا حق وصول کرنے کے نام پر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اپنا حق ملے یا نہ ملے، لیکن پھر ایک فساد پیدا ہوتا ہے، امن خراب ہوتا ہے، ماحول میں، معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، کسی پر یقین اور اعتماد اور اعتبار نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں خاص طور پہ جو ہدایات فرمائی ہیں ان میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کمزور طبقہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، اہل حقوق کے حقوق ادا کیے جائیں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں اور کمزوروں کی خدمت کی جائے، مدد کی جائے، اور اس کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ دنیا کے اندر اپنا حق وصول کرنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں یا تشدد پر اتر آئیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو جہاں دنیا کا امن و امان بگڑے گا، ساتھ ہی ظلم و زیادتی کرنے والوں کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے اس وقت کمزور لوگوں پر بہت ظلم و زیادتی ہوتی تھی، ان کا کوئی سننے والا نہیں تھا،
کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہیں تھا. اور ظالموں نے ایسے قوانین بنا رکھے تھے جس میں بس ان کا بھلا ہو. کمزور اگر پستا ہے تو خوب پستا رہے، اور ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا ہی نہیں. جس کو چاہیں انصاف کہیں، جس کو چاہیں ظلم کہیں، ان کے لیے ہر طرح کا قانون اپنے ہاتھ میں تھا. جو چاہے جائز کر دیا، جو چاہے ناجائز کر دیا. ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ تھی کہ مال کے اندر عورت کا اور کمزور بچوں کا حق صرف اتنا سمجھا جاتا تھا کہ وہ کھا پی لیں، پہن لیں، بس. شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے پلائے، کپڑا پہنائے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو کھلائے پلائے، کپڑا پہنائے. لیکن اس کے مال کے اندر بچیوں کا، بھائی کے مال میں بہن کا، شوہر کے مال میں بیوی کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ عورت سے ان کو امید ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی بھلائی کی کہ یہ کوئی خیر کی چیز ہے. وہ تو استعمالی چیز سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیمات رکھنے والی قومیں تھیں نا اس وقت، جن کے پاس کچھ علم تھا، ان میں ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے. عورت کے سلسلے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ بالکل ایک دوسرے سے الگ تھا. اسلام کا نظریہ تو تھا ہی نہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل کنارے پر تھے. یہودی عورت کو گندی چیز سمجھتے تھے، اور ناپاکی کے ایام میں عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کی اجازت بس یہ تھی کہ کسی اندھیری کوٹری میں، کمرے میں پڑے رہیں، برتنوں کے ساتھ ہاتھ نہ لگائیں، کچن میں، کمروں میں نہ گھومیں پھریں. ایسی ناپاک چیز، کوئی حق ہی نہیں تھا ان کا. بس ان کا کام کیا ہے؟ مرد کی ضرورت پوری کرو، بچے جنو ان کو پالو اور مر جاؤ. اور عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ عورتوں کو انہیں سروں پر بٹھا رکھا تھا. عورتیں ناپاکی کے ایام میں بھی ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں تھی. وہ ناپاکی کے ایام میں بھی عورتوں کو ایسے استعمال کرتے تھے جب پاکی کے ایام میں. جب ان تعلیمات والی قوموں کا یہ حال تھا تو بیچارے مشرکین، ان کے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ. انہیں الگ راستہ نکالا کہ عورت کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے اور اس کو بالکل ایسا کر دیا جائے کہ اس کا مرد کے مال میں، اس کی میراث میں، جائیداد میں کوئی حق اور حصہ ہی نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، ایک اصول. وہ یہ تھا کہ مرنے والا آدمی مرنے کے بعد اپنا جو مال چھوڑ جاتا ہے، زندہ جب تک ہے تب تک تو اختیار ہے، مرنے کے بعد جو مال چھوڑ جائے گا، اس مال میں حق ہوگا صرف ان لوگوں کا جو اس مرنے والے کے مال کو بڑھانے کی طاقت رکھتے ہو. عورت چونکہ خود کماتی نہیں ہے، اگر اس کو دیں گے وہ تو کھا کے خرچ کرے گی، بڑھائے گی کیا؟ اور بچہ نابالغ، وہ کچھ کما نہیں سکتا، اس لیے نابالغ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور عورت چاہے پھر وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اس کا مرنے والے کی جائیداد میں، وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا. نہ باپ کی وراثت میں، نہ شوہر کی وراثت میں، نہ بھائی کے مال میں، نہ بیٹے کے مال میں. یہ ایک قانون تھا. اس قانون کی وجہ سے کسی عورت کو حق نہیں ملتا تھا. مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر اس کے اپنے جوان بچے ہوئے تو وہ لے گئے، بھائی ہوئے تو وہ لے گئے، چاچا ماموں ہوئے تو وہ لے گئے، یتیم بچے اگر ہیں تو وہ بھی محروم، اور عورتیں جتنی ہیں سب کی سب محروم. تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے وقت ان کے وارثوں میں ایک بیوی تھی، 2 بچیاں تھیں، ایک بچہ تھا نابالغ.
جو جائیداد اور ترکہ انہوں نے، ترکہ کہتے ہیں مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال کو، اس کو وراثت بھی کہتے ہیں، ترکہ بھی کہتے ہیں، مال متروکہ بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت اوس کے بھائی آئے، وہ بھی حقیقی بھائی نہیں، سگے بھائی نہیں، چچیرے بھائی، کیونکہ اپنا بھائی بھی نہیں تھا کوئی۔ انہوں نے آگے مال تقسیم کیا، آدھا ایک بھائی لے گیا، آدھا ایک بھائی لے گیا۔ جو حضرت اوس کا اپنا بچہ تھا اس کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ نابالغ ہے، اور نابالغ کو اس قانون میں کچھ نہیں ملتا تھا، اور بیوی کو اور دو بچیوں کو اس وجہ سے نہیں ملا کہ عورت ہیں اور عورتوں کا حق ہی نہیں ہوتا۔ اب بڑی پریشان ہوئی حضرت اوس کی بیوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، کچھ ان کا گزارا ہو، لیکن وہ بھائی مانے ہی نہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس کا انتقال ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، دو بچیاں، میں، ہمارا کوئی گزارا نہیں، کوئی گھر بار نہیں، کوئی روزگار نہیں، جو مال تھا وہ سب ان کے دو بھائی لے گئے، وہ بھی چچیرے بھائی، اور چچا تو ویسے ہی نہیں کرتا ہے کسی کی مدد اور معاونت، اب چچیرے بھائی کیا کریں گے؟ تو میرے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائیے کہ مجھے کچھ ملے، میری بچیوں کا کچھ ہو۔ اس وقت تک شریعت میں کوئی قانون وراثت کا آیا ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئی جو آج ہم نے پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کے مر جانے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کا حصہ ہے، جو بھی چھوڑنے والا چھوڑ کے گیا، نقد ہو، جنس ہو۔ ایسے ہی للنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس سے عورتوں کا حصہ ثابت ہو گیا شریعت کہ مرد کی طرح عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ ایک بات تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا یہ کہ کتنا ملے گا، فرمایا نصیبا مفروضہ، حصہ طے شدہ ہے۔ حصہ یہ تم نہیں کرو گے، یہ کون کرے گا؟ اللہ، اور طے ہو چکا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، اب آگے آ رہا ہے۔ اس میں دو باتیں، اس میں ایک یہ بات بھی بتلا دی گئی نصیبا مفروضہ میں حصہ مقرر ہے کہ یہ کسی عدالت کے حوالے نہیں ہے، پنچایت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور سراسر انصاف پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قانون کو قانون سے چیلنج کیا جا سکتا ہے، شریعت کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اب عورتوں کو کیوں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں سمجھ میں آئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ نابالغ کو ملے گا یا نہیں، یا صرف بالغ کو ملے گا، نابالغ بچیوں کو ملے گا یا نہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا نا۔ تو اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا للرجال، رجال کہتے ہیں مردانگی کی صفت کو، نساء کہتے ہیں عورت کی صفت کو، نسوانیت کی صفت کو، جس میں رجولیت ہو، مردانگی ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو چاہے فی الحال ہو یا آگے چل کر یہ جوان کڑیل مرد بنے، تو اس کا حق متعین ہے، جیسے بڑے کو ملے گا ایسے ہی چھوٹے کو۔ اسی طرح للنساء نصیب، جیسے بڑی عورتوں کو ملے گا ایسے ہی چھوٹی عورتوں کو بھی ملے گا، بچیوں کو بھی ملے گا۔ تین باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں مرد سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، عورت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ کچھ سامان ایسا ہے جو صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسی صورت میں تقسیم کیا کریں گے؟ جو مردوں کے کام کی چیزیں ہیں وہ مردوں کو دے دو، جو عورتوں کے کام کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت مر گئی،
اس نے زیورات چھوڑے اور کپڑے چھوڑے اور پیسے چھوڑے، تو زیور مرد کیا کرے گا؟ زیور کو لے گی. عورت کے کپڑوں کو کیا کرے گا؟ پیسہ تو لے سکتا ہے. تو عقل کہتی ہے کہ پیسہ مرد کو دے دینا چاہیے اور کپڑے اور زیور عورتوں میں تقسیم کرنے چاہیے. ایسے ہی ایک آدمی مر گیا، اس کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑا ہے، گاڑی ہے، تو یہ مردوں کے کام اور استعمال کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، پیسہ بھی ہے. تو پیسہ، زمین، زراعت عورتوں کو دے دو اور باقی چیزیں مردوں کو دے دو. یہ ممکن تھا نا؟ فرما دیا مما قل منہ او کثر، نہ جو چھوڑا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پھر قل تھوڑی ہو او کثر یا زیادہ ہو، مرنے والے کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، نقد و جنس میں جو چیز بھی ہو وہ برابر برابر تقسیم ہوگی، اور جیسے مرد کو ملے گا ایسے عورت کو. پھر عورت کی مرضی ہے وہ ہتھیار کو کیا کرے. اگر اس کے حصے میں گاڑی آ گئی، اس کی مرضی ہے وہ گاڑی کسی ڈرائیور سے چلوائے، خود رکھ کے بھیج دے، لیکن ملے گا اس کو. ہتھیار ہیں تو جیسے مرد کو ملیں گے ایسے ہی عورت کو ملے گا. زمین زراعت ہے تو جیسے مرد کو ملے گا ایسے عورت کو بھی ملے گا. وہ کمائے گا مرد، عورت کسی دوسرے کے ذریعے سے کمائے گی. تو یہ ایک قانون بنایا. اس قانون سے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کا ظالمانہ نظام جو ہے یہ ختم ہے، اور اب شریعت کا عادلانہ نظام ہوگا، اور اس میں جیسے مرد کو ملتا ہے ایسے عورت کو ملے گا، اور جیسے بڑے کو ملتا ہے ایسے نابالغ بچے کو ملے گا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جو وہاں موجود ہوں ان کو ملے. اس سے پتہ چلا کہ ہر مرد کو جو حصے دار ہے ملے گا، چاہے وہ وہاں موجود ہو یا موجود نہ ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ثابت ہونے والے شرعی حکم کے مطابق حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں چچیرے بھائیوں سے سارا مال واپس لے لیا. ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا نا. کیوں نہیں بنتا تھا؟ وہ ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے، اسی آیت میں. اور وہ سارا مال لے کر شرعی بنیاد پر تقسیم کیا. اس کے 8 حصے کیے. 8 حصے میں سے ایک حصہ بیوی کو دے دیا، اس لیے کہ بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ 8. ایک صورت میں 8واں ملتا ہے، ایک صورت میں 4تھا ملتا ہے. پھر جو مال بچ گیا اس کے 2 حصے کیے. آدھا دے دیا بیٹے کو اور آدھا دونوں بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کر. یہ پہلی تقسیم شریعت کے مطابق وراثت کی، مرنے والے کی جائیداد کی ہوئی. اس کے بعد پھر قانون بن گیا. شرعی اعتبار سے وراثت تقسیم کرنے کا قانون اور یہ نظام ایسا ہے کہ مستقل علماء نے اس کو ایک فن کی حیثیت دی. بلکہ حدیث میں آیا تعلم الفرائض وعلموها، جیسے نماز روزہ سیکھتے ہو، حج سیکھتے ہو، اسی طرح وراثت تقسیم کرنا سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. اب اس آیت پر غور کرتے چلیں. للرجال، مردوں کے لیے، مردوں سے مراد بالغ، نابالغ، چھوٹا، بڑا، سب. نصیب، حصہ ہے. نصیب کا مطلب ہے حصہ. کتنا حصہ ہے، کیسا ہے، یہ بیان نہیں کیا، صرف ثابت کیا ہے کہ اس کا حق ہے. حصے سے مراد ہے یہاں حق. مردوں کا حق ہے کس میں؟ مما ترکا، جو مرنے والے نے چھوڑ دیا. اب مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں کس کس مرد کا حق ہے؟ کس کس مرد کا حق ہے؟ مسئلہ ہے نا. میں بھی مرد، آپ بھی مرد، ایک آدمی گاؤں میں مر گیا، ہم سارے مرد پہنچ جائیں گے ہمیں دے دو حصہ. قرآن میں آئے. اللہ اکبر. یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، برحق کلام ہونے کی دلیل ہے. ایسا لفظ بولا ہے کہ اس لفظ سے قیامت تک کے لیے ایک ایسا قانون بن گیا ہے کہ اب کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا. جس کا حق نہیں ہے وہ وہاں پہنچے گا نہیں، اور جس کا حق ہے چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو اس کو اس کا حق مل جائے. 2 بنیادیں بنا دی وراثت تقسیم کرنے کے لیے. ایک بنیاد ہے ولادت. یہ مسئلہ اصل میں وراثت کے تقسیم کا اتنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھانے والے نا، ہم بھی اگر غور نہ کریں، یا حساب نہ آتا ہو، میتھ نہ آتا ہو، یا ذہن حاضر نہ ہو، یا صحیح سمجھانے والا ہو، تو اس سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کی کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی مشکل ہوتی ہیں
آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مسائل سمجھانے نہیں ہیں مجھے، قرآن پاک کی تفسیر مقصد ہے. یہاں جو چند باتیں آ جائیں گی ذہن میں وہ عرض کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے، اور ہم یہ اس لیے پڑھ لیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہم اس کو حق دے دیں. اس کا تو قرآن نے کہا ہے مرنے والا جب مر جائے تو اس کے مال میں مردوں کا حق ہے، زندہ کا. لیکن مرنے والے کون؟ الوالدان والاقربون. مرنے والے کا اور زندہ وارثوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے. کچھ وہ تعلق دو ہیں، اس کو سمجھنا. ایک تعلق ہے ولادت. ولادت کا مطلب ہے ماں باپ مر گئے تو اولاد کا ماں اور باپ، چونکہ اولاد ہے نا اس میں حق ہے، اور اولاد مر جاتی ہے تو اولاد کے مال میں ماں باپ کا حق ہے. ایسے ہی دادا کا حق بنے گا چونکہ وہ بھی ماں باپ نے. ایسے ہی بعض صورتوں میں پوتے کا حق بن جائے گا. بعض صورتوں میں دادے کا بنے گا، بعد میں نہیں بنے گا. ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا ولادت والا، آدمی کے آگے پیچھے اوپر نیچے اس کو کہتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی یا اولاد. دوسری بنیاد ہے اقربون، قریب کا رشتہ دار. ایک لفظ ہے قریب، ایک ہے اقرب. قریب کا مطلب ہے نزدیک، اقرب منے بہت زیادہ نزدیک. جیسے کبیر منے بڑا، اکبر منے بہت بڑا. تو اقرب کا لفظ قرآن نے بولا. قریب کے رشتہ دار جو ہوں گے ان کو ملے گا. اس سے معلوم ہے دور کے رشتہ داروں کو. اور اگر قریب اور دور کے دونوں موجود ہوں تو کس کو ملے گا؟ لیکن اگر قریب کے موجود ہی نہیں ہے تو دوسروں کو. اب جس کا رشتہ ہی نہیں وہ سب نکل گئے. لہٰذا سرپنچ صاحب کا انتقال ہو گیا، امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو اب سارا گاؤں نہیں جمع ہو جائے گا وہاں. اس کی اپنی اولاد اس کی وارث ہے. اولاد نہ ہو تو رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں پھر بنیاد ہے جو جتنا قریب اس کا اتنا حق. اب اگر کسی آدمی کی اولاد زندہ ہے تو کسی رشتہ دار کو نہیں ملے گا، سب کون لے جائے گا؟ کیونکہ پہلے اولاد موجود ہے. اولاد نہیں ہے تو پھر رشتہ دار لے جائیں گے. ان رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ حقدار ہوگا. اب یہ قرابت جو ہوتی ہے نا، دوری قریبی، یہ واسطے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسا اپنا سگا بھائی اور چچیرا بھائی، تو ان دونوں میں قریب کون ہے؟ سگا بھائی لے جائے. چچیرا اس وقت حقدار. لیکن اپنا بھائی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اب اس کے قریب کے زندہ رشتہ داروں میں سے جو قریب کا ہوگا وہ لے جائے گا. چچیرا بھائی لے جائے. چچیرا بھائی نہیں ہوگا تو چچیری بہن لے جائے. آیا مسئلہ سمجھ؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، ایسے ہی عورتوں کو بھی حق ہے، ان کا بھی حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا ایسے اولاد چھوڑ جائے، ماں باپ حقدار ہوں گے. ماں باپ مر جائیں تو اولاد حقدار ہوں گے. اچھا، والدان ماں باپ کو کہتے ہیں. مرنے والے کی اولاد، اولاد میں لڑکا بھی ہے لڑکی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کس صورت میں کس کو کتنا ملے گا. ملے گا ان سب کو، لیکن کتنا کس کو ملے گا، کس کو ڈبل ملے گا، کس کو سنگل ملے گا، یہ تفصیل آگے آ رہی. مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیا؟ مال، جو مال چھوڑا. لہذا اگر ایک سوئی بھی ہے نا تو سوئی میں بھی سب رشتہ داروں کا حق ہے. جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جائے گی تو سب کا حق معلق رہے گا، جڑا رہے گا اس کے ساتھ، کسی نہ کسی کے کھاتے میں جانی چاہیے. یہ جو تفسیر ہے فرمایا نصیباً، یہ ایک حصہ ہے مفروضہ، طے شدہ ہے، مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے. اس میں کمی زیادتی. اب یہاں اس کمی زیادتی سے ایک اور مسئلہ ثابت کر دیا. وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے بہت سارے رشتہ دار موجود ہوں اور سب اس کے وارث بن رہے ہوں. تو اس وقت کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، دوسرا رشتہ دار ہے، اس کی ضرورت کم ہے، تو جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ دے دو، جس کی ضرورت کم ہے اس کو کم دے دو. مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کے 2 بیٹے رہ گئے. ایک بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا ملازم افسر بن گیا تھا، وہ مہینے کا 1,00,000 روپے کماتا ہے. دوسرے نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ مزدوری کر کے روپیہ 5,000 کماتا ہے.
تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پنچایت والے اور عدالت والے جمع ہوں اور کہیں کہ جس کے پاس لاکھ روپے کی آمدنی ہے اس کو تو اس پراپرٹی میں سے صرف دے دو زمین میں حصہ، اور جو بیچارہ مزدور ہے اس کو مکان بھی دے دو اور باقی نقد پیسہ بھی اسی کو دے دو۔ فرمایا نہیں، یہ تقسیم تم نہیں کر سکتے۔ نصیباً یہ حصے متعین ہے، کس کو کتنا ملے گا، مفروضہ اور اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ اس لیے جتنے بھی مسائل فرائض کا مطلب ہے تقسیم میراث، فرائض کا مطلب ہے وراثت کی تقسیم کے علم کو کہتے ہیں علم الفرائض۔ تقسیم میراث کے جتنے مسائل ہیں نا اس کا قانون تو قرآن میں آیا ہے اور اس کی تشریح حدیث میں آئی ہے بس۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، یہ دوسری ہدایت ہے۔ پہلی آیت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عورتوں کا اور نابالغ بچوں کا حق ہے۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس وقت مال تقسیم ہوگا تو اس وقت ممکن ہے سارے رشتہ دار سوچیں کہ ہم چلیں، سارے آ جائیں گے، مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، چھوٹے بھی آئیں گے۔ مرد تو اس لیے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ ہم تو مرد ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، لاؤ جی ہمیں بھی دو، اور عورتیں اس لیے آ جائیں گی کہ ہم کمزور ہیں، شاید کچھ ہم کو بھی مل جائے۔ قریب والے اس لیے آئیں گے کہ ہمارا قریب کا رشتہ ہے، ہمیں بھی ملے گا۔ دور والے اس لیے آئیں گے اگر ہمیں قرابت کی وجہ سے نہیں ملتا لیکن لحاظداری میں کچھ نہ کچھ مل جائے۔ بچے بھی آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مال تم تقسیم کر رہے ہو اس وقت اگر دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے جو امید رکھتے ہیں تو تم ان کا خیال رکھو۔ اذا حضر القسمۃ، جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، اولو القربا، رشتہ دار، رشتہ داروں کو حق ملنا ہے نا، لیکن یہاں رشتہ داروں سے مراد ہے دور کے رشتہ دار۔ بھائی موجود تھا لیکن چچیرا بھائی بھی آ گیا، اس کو مل تو نہیں رہا تھا۔ بیٹی موجود تھی لیکن بہن بھی پہنچ گئی مرنے والی کی، اس کو حق نہیں تھا لیکن آ گئی۔ والیتاما، یا ایسے ہی ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں یتیم، غریب، مسکین، محتاج لوگ بھی امید لے کر آ گئے کہ چلو اس وقت مل ہی رہا ہے لوگوں کو، شاید کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں والمساکین، ایسے مسکینوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، یتیموں اور رشتہ داروں کو جن کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، وہ اگر آ جائیں تو ان کو دھکے مت دو، بلکہ فرزقوہم منہ، اس ملنے والے مال میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ اور اگر تم دے نہیں سکتے، قولوا لہم قولا معروفا، ان کو کوئی مناسب بات کہو، تسلی کی بات کہو، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہارا بھی ہم خیال رکھیں گے۔ لیکن یہ کس وقت؟ جب وارث مال پر قبضہ کر لیں، تقسیم سے پہلے خیرات صدقات کی اجازت نہیں۔ جب تک مرنے والے کا مال شرعی طور پر وارثوں میں تقسیم نہ ہو جائے اس وقت اس مال سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کچھ بھی دینا جائز نہیں، بلکہ شرعی بنیاد پر تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی ترتیب ہے، جب کوئی انسان مر جائے تو سب سے پہلے شرعی حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی تکفین، تدفین، اس کا غسل، کفن، دفن جو ہے نا اس کے اپنے مال میں سے کرو، جو اس نے کمایا، حلال ہے یا حرام ہے، یہ لگاؤ ساتھ۔ تو قبر کھودنے کے لیے زمین لینی ہے، یا قبر کھودنے والے کو پیسہ دینا ہے، یا کفن خریدنا ہے، نہانے کے لیے صابن لانا ہے، یا کسی جگہ پر غسل دینے والے اور میت کو قبرستان لے جانے والے پیسہ لیتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، تو ان لوگوں کو جو دیا جائے گا وہ اسی مال میں سے دیں۔ یہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرو۔ اب اگر کسی نے اپنے جیب سے کر دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے میں قرضہ ہے یا کسی نے کوئی امانت رکھی ہے اور وہ ثابت ہو گئی کہ اس کے ذمے میں ہے تو مال تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا قرضہ دیا جائے گا جب ثابت ہو جائے، اور جن لوگوں کی امانت ہے وہ واپس کی جائے گی، چاہے اس قرضے میں اور امانت میں سب ختم ہو جائے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سب انہیں کو دیں۔ مثلا ایک آدمی 1 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا اور اس پر 1 ہی لاکھ روپے قرضہ تھا، تو وارثوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، سارا 1 لاکھ روپے وہ لے جائے، محروم رہیں۔ اس کے ادائے دین، قرضے کی امانات کی ادائیگی۔ تیسری چیز ہے تنفیذ وصیت،
اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مال یا اتنا پیسہ یا فلاں زمین یا فلاں مکان دکان کسی مسجد کو دے دیں، دینی ادارے کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی ایسے انسان کو دے دیں جو میرا شرعی وارث نہیں ہے، یا کسی خیرات کر دیں، کسی جگہ صدقے میں دے دیں، تو پھر اس کی وصیت پوری کرنی ہوگی۔ لیکن وصیت کے سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی۔ نمبر ایک، وصیت کی اجازت ہوتی ہے 1/3 مال میں، یعنی کسی انسان نے جو مال چھوڑا ہے صرف وہ تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، سارے مال کی وصیت جائز نہیں۔ ایک آدمی نے 3 کنال زمین چھوڑے، وہ وصیت کتنے کی کر سکتا ہے؟ اگر وہ وصیت کرے گا میری 3 کنال زمین ساری کی ساری مسجد کو دے دو، نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو حق نہیں ہے، اس کا حق اتنا ہی بنتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی؟ اگر اس نے تیسرے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ، مثلا آدھے مال کی یا پورے مال کی وصیت کر دی ہوگی، تب بھی نافذ نہیں ہوگی، تب بھی 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، باقی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ناجائز وصیت کرے، مثال کے طور پر میرے مرنے کے بعد چہارم کرنا، خوب کھانا کھلانا، دان لانا، بکرے لانا، وازوانا، ناجائز وصیت ہے، یہ وصیت پوری نہیں کی۔ جن کو کرنا ہو اپنے جیب سے کریں، صدقہ خیرات دو، چہارم تو نہیں، صدقہ خیرات دو۔ اسی طرح جو شرعی وارث ہے نا، اس کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے میں مر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو میری پوری پراپرٹی کا آدھا دینا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بیوی کو شریعت خود دے رہی ہے 8واں یا 4تھا، تو تم کون ہوتے ہو اس کو دینے والے؟ جتنا شریعت نے کہا اتنا ہی ملے۔ باپ کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اسی طریقے سے بچے بچی کے بارے میں، جو شرعی وارث بن رہے ہیں نا، ورثہ جن کو شریعت حصہ دے رہی ہے، ان میں سے کسی کے حق میں بھی وصیت جائز۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کو اولاد ہی نہیں، تو ساری زندگی بیچارہ لا ولد لا، اور ہمسایوں سے رشتہ داروں سے ناراضگی بھی رہی، تو مرتے وقت وہ لکھتا ہے میری پوری پراپرٹی عدالت میں لکھتا تھا میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اور بیوی کاغذ لے کے گھومتی ہے عدالت میں سب کچھ ملے گی۔ یہ ناجائز وصیت، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، کیونکہ ناجائز وصیت۔ ہاں جو وارث نہ بن رہا ہو اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، جیسے میرا چچیرا بھائی ہے، بچوں کو وصیت کی کہ اس کو دینا، یا مسجد مدرسے کو دینا، یا فلاں غریب کو دے دینا، یا دور کا ایک رشتہ دار ہے اس کو دے دینا، تو جو شرعی وارث نہیں ہے اس کے حق میں وصیت کی اجازت ہے، وہ بھی 1/3، تیسرا حصہ، 33%۔ جب یہ ہو جائے، وصیت بھی پوری ہو گئی، قرض ورزہ بھی ادا ہو گیا، یا تھا ہی نہیں قرضہ اللہ کے فضل سے، ایسے غسل کفن بھی ہو گیا، تو اب جو اس کے وارث موجود ہیں، ان موجود ورثہ میں اس کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ملے گا بیوی کو، سب سے پہلے بیوی کو ملے گا۔ 2 صورتیں ہیں، اگر اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ چھوڑا اور بیوی چھوڑی، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 25,000، اور اگر اولاد بھی ہے، چاہے ایک ہی بچہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بچی کیوں نہ ہو، تو پھر ملے گا اس کو 12,500۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ باقی جو مال ہے نا وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، آگے آ رہا ہے، یہ قانون ہے کہ 2 وارث اگر ایک ہی درجے کے آ جائیں، مثلا بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن، ماں اور باپ، ایسے جب آ جاتے ہیں تو بیٹے بیٹی میں اور بہن بھائی میں للذکر مثل حظ الانثیین کا چلے گا قاعدہ کہ بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو ڈبل، بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، یہ قانون چلے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ جب تقسیم کرنے کے بعد لوگوں نے قبضہ کر لیا، اپنا اپنا مال لے لیا، اب اس کے بعد ان کے لیے اختیار ہے، یہ جو چاہیں کریں، چونکہ یہ مفت میں ملا ہوا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے پاکیزہ مال اس کو کہا گیا حدیث میں، سب سے پاکیزہ، چونکہ یہ مال اس کو کس نے دلایا ہے؟ شریعت نے۔ یہی وجہ ہے کہ مال پہ قبضہ اختیاری ہوتا ہے۔ مال پہ کیا ہوتا ہے؟ قبضہ، یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیں، نہ چاہیں تو نہ لیں۔
لیکن وراثت کا جو مال ہے وہ اختیاری نہیں ہے، جبری ہے. جبری مطلب لازمی ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو چاہے وہ لاکھ کہے نا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تب بھی وہ خود بخود مالک بنے. کیوں؟ شریعت نے اس کو پہلے سے مالک بنا رکھا ہے، تو اس کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ملے. ایک آدمی مر گیا، اس کی بیٹی کہتی ہے مرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھائی آباد رہنا چاہیے، بھائی کو دے دیتی سب، تو اس کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ خود بخود اس مال میں وارث ہو گئی ہے، مالک بن گئی ہے. اگر اس کے بھائی نے اس کا حصہ الگ کر کے اس کے حوالے نہیں کیا تو چاہے بیٹی کہتی رہے میں نے معاف کر دیا ہے، اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. وہ کس چیز کو معاف کر رہی ہے؟ جو شریعت نے اس کے قبضے میں دے رکھا ہے، وہ ابھی قبضے میں آیا ہی نہیں. تو پہلے اس کو قبضے میں لے، اس کے بعد پھر معاف کرے، پھر واپس کرے، پھر پتہ لگے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کے وارثوں میں سے کوئی وارث ایسا ہے جو ہمیشہ اس سے دور رہا ہے، امریکہ میں، افریقہ میں، یا خدا نہ خواستہ یہ نافرمان رہا ہے، تب بھی یہ نافرمان اور دور رہنے والا اس کا شرعی وارث اس کے مال کا حقدار ہوگا، اور خود بخود وہ اس پہ مالک بن جائے گا، چاہے اس کے ہاتھ میں مال پہنچے یا نہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں جبری قبضہ، ہے نا. شریعت لازماً اس پہ قبضہ کراتی ہے. تو جو وارث نہیں ہے اس کو وارث نہیں بنا سکتے، اور جو وارث ہے اس کو وراثت سے الگ. اگر کسی آدمی نے اپنے بچے سے ناراض ہو کر یا بیوی سے ناراض ہو کر یہ وصیت کر دی، لکھ دیا کہ میری پراپرٹی اور میری جائیداد میں میرے نافرمان بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، میں اس کو لاوارث کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں آگ کرنا. تو آگ کرنے والا گناہگار ہوگا، وہ لاوارث نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی نافرمان ہو، جب تک وہ اپنے باپ کو قتل نہ کر دے، یہ جرم نہ کرے. اگر قتل کر دیا تو پھر محروم. باپ کو قتل کرنے والا بیٹا یا بیٹی جس نے باپ کو قتل کیا، اس کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی اور جائیداد میں حصہ، وہ تو محروم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کتنا بھی ماں باپ کو ستایا ہو اس نے، اور ماں باپ نے کتنے کاغذات بھی بنائے ہوں لاوارث کرنے کے، اور اخباروں میں بھی دیا ہو، فیس بک پہ ڈالا ہو کہ میں نے اس کو کیا کر دیا، آگ کر دیا، تو وہ آگ نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد وہ خود بخود مالک بن جائے گا، خدا آئے گا اور لے جائے گا اپنے حصہ. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا وبال اس پر پڑے گا. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے اس قانون کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ نہ اس میں کسی پنچایت یا کسی مشورے اور رائے کو عمل دخل ہے، نہ اس میں ہمدردی کا کوئی اعتبار ہے کہ ایک آدمی زیادہ مجبور ہے اس کو زیادہ دے دو، دوسرا نہیں ہے مجبور اس کو کم دو. نہ اس میں یہ ہے کہ جو وارث نہیں ہے اس کو وارث بناؤ، نہ یہ ہے کہ جو وارث ہے اس کو وراثت سے محروم کرو. اب اگر سب کے قبضہ کر لینے کے بعد یتیم مسکین محتاج لوگ بھی آ گئے ہیں تو پھر فرزقوہم منہ، جو تم کو ملا ہے، چونکہ مفت میں ملا ہے نا، تو شکرانہ کے طور پر ان کو بھی دو، اپنے اپنے حصے میں سے، مشترکہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ مشترکہ مال میں سے، مرنے والے کی پراپرٹی میں سے جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے جو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام. جہاں قبضہ مالک کے اختیار میں ہو، پراپرٹی مرنے والے کے قبضے میں ہو، اور وہ مر گیا اور اس نے ابھی اپنی پراپرٹی اپنے قبضے سے نکال کر اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے نہیں کی ہے. ہوتا ہے نا کہیں ایسا، بابا جو ہے وہ ابھی اس کا خود کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، بچے بھی کماتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل کنٹرول کس کا ہے؟ باپ مر گیا. تو جب تک اس مرنے والے کی پوری پراپرٹی بیوی بچوں میں برابر تقسیم ہو کر ان کے قبضے میں نہیں جائے گی، خالی کاغذی تقسیم نہیں، کس میں؟ قبضے میں، اس وقت تک اس مرنے والے کے مال میں سے 1 روپیہ بھی اس خیرات اور صدقہ کرنا حرام ہے. تو یہ جو چہارم اس وقت جمع کر کر کے پیسے اس کے اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے ایصال ثواب، اس کو تو کیا ثواب ملے گا؟ بہرحال یہ جو زندہ ہیں یہ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں. اس میں تو غریبوں کو دینے کی اجازت نہیں ہے، مالدار لوگ جا کے کھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی چہارم کو بھی حرام کہتے ہیں، فلاں کو بھی حرام کہتے ہیں. چہارم کے حرام ہونے کی تو بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مال تقسیم نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہے اور غریبوں کو کھلا رہا ہے تو چہارم کی چوتھے دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیسرے دن کھلاؤ، دوسرے دن کھلاؤ، پہلے دن کھلاؤ، 10ویں دن کھلاؤ، جائز ہے. ایک عقل میں آنے والی بات ہے، جب انسان کو تکلیف ہو مدد اس وقت کرنی چاہیے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے اس وقت کرنی چاہیے. مردے کو قبر میں رکھا، اگر وہ برا ہے تو پٹائی اس وقت ہوگی کہ چوتھے دن ہوگی؟ تو پہلے دن کیوں نہیں کرتے؟ وہ پٹتا رہتا ہے 3 دن بیچارہ وہاں،
चौथे दिन जब वो पिट पिटा लेता है उसके बाद खाना खाने बैठ। भाई अगर तुमको ये सदका खैरात करना है तो जैसे उसको कब्र में रखा ना, उसी वक्त कुरान खानी शुरू करो, उसी वक्त कुरान पढ़ो कि ज्यादा मोहताज है, और उसी वक्त दुआएं करो, और उसी वक्त उसके लिए सदका खैरात कर दो कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को जिसमें वो फंस गया उसे निजात दे दे। लेकिन ये खैरात सदका अपने जेब से करो, माल मुश्तरक में से। तो उन गरीबों मिस्कीनों को भी जो आ गए ना कुछ दो। हो सकता है फिर उसमें कोई बहस करने लगे, नहीं जी तुमको तो 5 लाख रुपए मिले, मुझको तुम 200 रुपए देते हो, 500 रुपए देते हो, मुझे नहीं चाहिए ये। फरमाया क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, कमजोर हैं, जरूरत और हाजत की वजह से आए हैं, इसलिए अगर ये ज्यादती करें तो तुम ज्यादती उनकी बात बर्दाश्त करो। अल्लाह का शुक्र करो तुम्हें मुफ्त में विरासत का इतना माल मिल गया है, बीवी को शोहर का, बेटे बेटी को माँ बाप का, माँ बाप को औलाद का, बहन भाई को एक दूसरे का। तो तुम ऐसा करो कि उनकी बात बर्दाश्त करो, उनका गुस्सा, फिर नरमी से उनको कहो इस वक्त तो आप ये ले जाओ, आपका वैसे शरई एतबार से हक नहीं बनता है, लेकिन इंसानी हक और रिश्तेदारी का हक है, इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपकी खिदमत करें। उनको किसी तरीके से नरमी के साथ। देखो यतीमों मिस्कीनों मोहताजों का कितना ख्याल रखा है कुरान। एक तरफ कानून कितना सख्त बनाया और दूसरी तरफ उनकी रियायत कितनी की। वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, ये हिदायत है वरासत तकसीम करने वालों के लिए कि जो आदमी इस बात से डरता हो कि अगर मैं मर गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई जुल्म न करे, उसको ये चाहिए कि किसी इंसान के मरने पर उसके यतीम और कमजोर वारिसों के साथ जुल्म ज़्यादती न तुम करो न तुम्हारी औलाद के साथ। कौन चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों पर ज्यादती हो, उनको पूरा हक ना मिले। जब तुम नहीं चाहते हो तो जब कोई मर गया है ना तो वहां भी जुल्म ज्यादती न करो, जो शरीयत ने कानून बनाने इसी पर करो तुम अमल। वलयख्शल्लज़ीना, और चाहिए कि डरें वो लोग, लऊ जिनको ये खतरा है कि अगर तरकू मिन खल्फिहिम, छोड़ गए वो अपने मरने के बाद, अपने पीछे यानी अपने मरने के बाद, ज़ुर्रियतन ऐसी औलाद, ज़िआफ़न जो कमजोर है, खाफू अलैहिम तो उनको खौफ है अपनी औलाद के बारे में कि पता नहीं बाद वाले इनके साथ जुल्म ज्यादती न करें। ऐसे लोग जो अपनी औलाद के कमजोर होने की वजह से दूसरों के जुल्म से डरते हैं कि कोई हमारी औलाद पर ज्यादती न करे, उनको चाहिए कि वो भी डरें। फलयत्तकुल्लाह, किससे डरें? अल्लाह से डरें। वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहें। अल्लाह से डरने का मतलब है कि वो किसी पर जुल्म ज्यादती। कौल सदीद को, साफ बात को कि भाई आप कमजोर हैं ठीक है, लेकिन हक आपका इतना बनता है। तो मेरे दोस्त तो ठीक है मगर हक आपका इतना ही बनता है, और आप जो हैं आप कमजोर हैं लेकिन आपका हक नहीं बनता इस विरासत में। बात साफ करो, लगी लपटी बात मत करो। क्यों? अगर तुमने ऐसा नहीं किया और लिहाज में आए तो तुम फिर 2 सूरतें होंगी, या तो खुद खाओगे ये माल, कमजोरों को दबाओगे जैसे अरब वाले करते थे और आज भी करते हैं लोग। क्यों? ये तो आज भी हो रहा है सब। एक आदमी के मर जाने के बाद उसके मजबूत रिश्तेदार सारा माल दबा जाते हैं। भाई दबा जाता है, बहन को नहीं देता, बेटा दबा जाता है, बेटी को नहीं मिलता। कितने ऐसी सूरत है। तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये यतीमों का माल माल नहीं है जो तुम खा रहे हो, आग खा रहे हो, आग। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं मगर जुल्म ना हक। इससे पता चला यतीम का माल हक खाने का हक भी है। एक सूरत ऐसी है जिसमें यतीम का माल खाने का हक है। वो क्या? वो पीछे आ गया क्या कि कोई यतीम बच्चा रह गया, उसके बाप की विरासत उसके पास आ गई लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकता। अब ये यतीम बच्चा मेरे पास है तो मैं इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो मैं खुद अगर ज़रूरतमंद हूँ तो जितनी इसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, इस खिदमत के बदले में मैं कुछ इससे उजरत भी ले सकता हूँ। इतना हक है, वरना इस हक से ज्यादा जो भी खाएगा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो माल नहीं खा रहा, वो क्या खा रहा है? अपने पेटू में, बुतून पेटू में भर रहे हैं वो आग। पेट में आग खाने का मतलब ये है कि पेट में आग भर रहे हैं। पेट में आग भरने के 2 माना है। एक मतलब ये है कि ये असल में जो माल है ना, ये माल कल कयामत के दिन बन जाएगा आग। यतीम का माल अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन बाद में ये माल आग की सूरत में नजर आएगा। और वसयस्लौन सईरा, इसकी वजह से जहन्नम में जाएंगे। तो ये माल जहन्नम में जाने का जरिया बना, तो जहन्नम की आग अंदर भी जला देगी और बाहर भी जला देगी। जहन्नम की आग के बारे में
جہنم کی آگ کا اثر یہ ہے کہ دنیا کی آگ باہر سے جلانا شروع کرتی ہے. جب آگ لگتی ہے کسی چیز کو تو باہر سے آگ لگے گی. انسان کو خدا نہ خواستہ جسم کو آگ لگ جائے نا تو باہر سے جلنا شروع ہوتا ہے, جلتے 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 پھر اندر جاتا ہے. جہنم کی آگ ڈائریکٹ جسم پر اثر نہیں کرتی, پہلے اندر اثر کرتی ہے دل پر, پھر اندر سے آگ باہر آتی ہے. قرآن پاک میں آیا نا کہ دماغ کھول, جیسے حضرت ابو طالب, حضرت کہتے ہیں ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کی ہے, ورنہ کافر کو حضرت وضرت کہنے کی اجازت. ہم تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کے ابا حضرت ابو طالب کی رفاقت, محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ان کو ادب کے ساتھ بلاتے ہیں, ورنہ کافر کسی درجے میں ادب کے ساتھ بلانے کے لائق قابل. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے ساتھ بہت ہمدردیاں کی ہیں, خدمت کی, مدد کی, قریش کے مقابلے میں ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا, ایمان نہیں لائے اور دنیا سے چلے گئے, تو آپ کے ساتھ محبت کا ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں فائدہ ہوا. جہنم میں ان کو صرف لوہے کی آگ کی جوتیاں پہنائی, جہنم میں ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں, باقی جسم پر آگ کا اثر, لیکن وہ اندر اندر کیا کر رہی ہے, وہ آگ کے بوٹ. فرمایا وہ اندر اندر جو بوٹ پہنے ہوئے نا آگ کے, ان کی وجہ سے جسم اور دماغ اندر کھول رہا. اس کا مطلب ہے جہنم کی آگ اندر پہلے اثر کرتی ہے, باہر یہ مطلب. تو یہ جو اندر بھرا جا رہا ہے نا, یہ کل باہر سے جہنم کی آگ کی شکل میں نہیں. بعض علماء فرماتے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا ہے نا یا کلون فی بطونہم نارا, تو یہ آگ ہی ہے, یہ مال نہیں ہے. یتیم کا مال اگر کسی نے ناحق کھا لیا تو یہ یتیم کا مال اس کے ہاتھ میں آتے ہی فوراً آگ ہے, لیکن یہ آگ نظر نہیں آ رہی ہے, یہ آگ نظر نہیں آ رہی. معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا. وہ فرماتے دیکھو, اگر کوئی زہر کو کہے کہ یہ موت ہے, زہر کو کیا کہے موت, تو وہ موت ہے کہ زہر ہے؟ موت تو نہیں ہے, لیکن یہ موت ہے یا نہیں یہ تب پتہ چلے گا جب یہ بھرے گا. اس کا مطلب ہے موت ہی ہے, شکل اس کی زہر. تو جیسے زہر موت ہے, ایسے ہی یتیم کا ظلمن اور جبرن کمزوروں کا کھایا ہوا مال آگ ہی ہے. یہ آیت آئی اور اس آیت کے ذریعے سے توجہ دلا دی گئی با اختیار لوگوں کو کہ وہ ایسا نہ ہو کل اپنے اختیار اور اقتدار کی وجہ سے کمزوروں اور یتیموں, محتاجوں, مسکینوں, بیواؤں کے مال کو ہڑپ کر جائیں اور اپنے لیے جواز کی کوئی صورت نکالیں, یا اپنی طرف سے کوئی ایسا قانون بنائیں ہمدردی کی وجہ سے کسی کو زیادہ دے دیں کسی کو کم دیں. شریعت نے جو قانون بنایا ہے اس کی رعایت کرنا اور اس کے مطابق جائیداد تقسیم کرنا لازم اور واجب ہے. اگلا رکوع آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں, وہاں پھر تقسیم وراثت کے اور مسائل آئیں گے. جو آج کا سبق تھا یہاں سے وراثت کے مسائل کی شروعات ہو گئی. ترجمہ دیکھ لیں. للرجال نصیب, مردوں کا بھی پورا پورا حق ہے, مما ترک الوالدان والاقربون, اس مال میں جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا قریب کے رشتہ دار چھوڑ جائیں. یہ قانون ہے, یہ کیا ہے قانون. اب ایک بات سنیں, ایک آدمی مر گیا, مرنے والے کے دو بیٹے رہ گئے, ایک اپنا بیٹا اور ایک دوسرے بیٹے کا بیٹا. یعنی ایک آدمی کے دو بیٹے تھے, ایک مر گیا ایک بیٹا, لیکن اس بیٹے کی شادی ہو گئی تھی, اس کے آگے ایک بیٹا اور بیٹی موجود ہے. پوتا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کشمیری میں اس کو پوتا کہاں کہتے ہیں کشمیری میں, کیا کہتے ہیں زور بولتے ہیں, یعنی اولاد کی اولاد. ایک آدمی مر گیا, اس کا ایک تو اپنا بیٹا رہ گیا اور ایک بچہ رہ گیا دوسرے بیٹے کا پوتا. تو ان دونوں میں سے قریب کون ہے؟ اقربون. قرآن نے کہا قریب والا لے جائے گا, دور والا نہیں. یعنی دوسرے کا حق متعین نہیں. اب اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی, اس وجہ سے وہ محروم ہے. محروم کا مطلب ہے کہ اس کے لیے باضابطہ شریعت نے کوئی حصہ متعین کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کا قریب کا حقدار موجود ہے. اگر ہوتا ہی نہیں کوئی, مرنے والا مر گیا, اس کا اپنا بچہ ہی کوئی نہیں, لیکن ایک بچے کا بچہ ہے, وہ لے جائے گا. پوتا اس صورت میں لے جائے گا جب ہے ہی نہیں کوئی. تو قریب والا دور والے کو محروم کرتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذہنوں میں آ گیا کہ اس کو محروم کر دیا، محروم کا یہ مطلب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، بلکہ ایسے ہی محلے کے غریب یتیم مسکین لوگ آگے، وہ آگے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو۔ تو یہ جو بیچارہ اپنی اولاد ہے، اس کو کیوں نہیں دیں گے؟ اس کو کیا ملے گا؟ شریعت نے اصل میں اس کا حصہ متعین نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا حصہ متعین کرتے تو اس کو تھوڑا ملتا، کیونکہ یہ بات ابھی آ گئی، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ اگر اس کا حق متعین ہوتا پھر جتنا تھا اتنا ہی ملتا، لیکن اب یہ یتیم ہو گیا ہے، چھوٹا ہے، اب جب سب رشتہ داروں نے اپنے لے لیا نا، چاچا بھی دے گا، پھوپھی بھی دے گی، بڑا چاچا بھی دے گا، بہت سارے مل کے اس کو دیں گے، تو جتنا اس کا اپنا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اس کو مل جائے گا۔ ولا يحض على طعام المسكين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم۔ دھکے نہیں دینے اس کو، ہر کسی نے ہاتھ رکھنا ہے کہ بھائی مجھے ملا ہے اور میری طرف سے تم اتنے لے لو، وہ کہتا ہے میری طرف سے اتنا لے لو، کوئی کہتا ہے میری طرف سے یہ زمین کا ٹکڑا لے لو، کوئی کہتا ہے مکان کا یہ کمرہ لے لو، سب نے دے دیا کچھ کچھ، تو جو اس کا حق بنتا تھا نا اس سے اس کو زیادہ مل گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں دیتے، اس کو فقیر بنا دیتے اور سارے پہ قبضہ کر لیتے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کوئی آدمی زندہ ہے لیکن اس کا بیٹا مر گیا اور مرنے والے کی آگے اولاد ہے، تو زندگی میں ہی اس کے لیے وصیت کر دینی چاہیے، چونکہ یہ شرعی وارث نہیں بنا نا، تو اس کے حق میں وصیت کرنی چاہیے کہ 1/3 جو ہے میں اس بچے کو دیتا، یا اپنے اس بچے کی جو اولاد رہ گئی ہے مرنے والی کی اس کو میں دیتا ہوں۔ اگر وہ بھی وصیت نہ کرے اور بعد میں رشتہ دار بھی اس کو کچھ نہ دیں، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ کل ڈاکو بنے، چور بنے، بدماش بنے، تو سب کے سب مجرم ہوں گے، قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے۔ شریعت نے ایسا قانون بنایا ہے نا۔ ہاں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے قتل کر دیا تو قاتل کو بدلے میں کیا کریں گے؟ قتل۔ اب قصاص میں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، جس کو اس نے قتل کیا تھا نا اس کے وارث جمع تھے کہ ہمیں بدلے میں کیا چاہیے؟ قاتل کو قتل۔ لیکن اس کے وارثوں میں سے ایک اٹھ گیا، وہ کہتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے، آپ قتل کو میں معاف کرتا ہوں۔ ایک بھی اگر اٹھ جائے گا تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس سے کہا جائے گا کہ 100 اونٹ دیت، جس کو کہتے ہیں فدیہ، 100 اونٹ دو اس جس کو تم نے قتل کیا اس کے وارثوں کو۔ اگر یہ مالدار ہے تو کیا دے گا؟ اگر یہ مالدار نہیں تو یہ کہاں سے دے گا؟ بات سمجھ آئی نا؟ اب کیا کرے؟ نہیں، اب کیا کرے والا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ بھی کرے اور اس کے جو خاندان والے ہیں نا وہ سارے جمع کرو، سب لاؤ۔ اس کہتے ہیں عائلہ، عائلہ مانے خاندان، خاندان کو دینی پڑے گی دیت۔ خاندان نے کیا جرم کیا؟ خاندان نے یہ جرم کیا کہ وقت پر اگر اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ قتل نہ کرتا، اس نے قتل کیا اور یہ خود کنگال ہے، اب سب کے سب مجرم ہیں، اس کی تربیت میں کمی رہی ہے نا، سب دو تاکہ سب کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ کیسے تربیت کرنی پڑتی ہے اور کیسے مجرم کو سزا دینی پڑتی ہے، سب کچھ برابر کا سبق ملے گا، تو آئندہ پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کو بھی حق ہے پورا پورا اس مال میں سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے یا قریب کے رشتہ داروں نے، مما قل منہ، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہوا، کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ متعین ہے اللہ کی طرف سے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کرتے وقت کا مطلب ہے تقسیم ہو جانے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد، حاضر ہو جائیں، آ جائیں اولو القربا، کچھ رشتہ دار، والیتاما والمساکین، یا یتیم اور مسکین لوگ، اور وہ کہ ہمیں بھی کچھ دو، فارزقوہم منہ، تو جو مال تم کو ملا ہے اس میں سے ان کو بھی کچھ دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو اچھی اور مناسب تسلی کی بات بھی کہتے رہو، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، اور جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پیچھے اگر چھوٹی کمزور اولاد رہ گئی تو ان کو خوف ہے کہ کہیں کوئی زیادتی نہ کرے، فلیتقوا اللہ، ان کو چاہیے یہ بھی اللہ سے ڈریں اور کسی پر زیادتی نہ کریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور حق بات کہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما ياكلون في بطونهم نارا، وہ بھر رہے ہیں۔ اب یہاں ترجمہ یاکلون، کھانے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بھرنا، وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، اسے یصلون سعیرا، اور کل داخل ہوں گے یہ سعیر میں، سعیر کہتے ہیں جہنم کی آگ کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين، اللهم انس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم، اللهم توفنا بالقرآن واحينا بالقرآن واحشرنا بالقرآن، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رب۔